بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اہم نکات تھے، ان پر ہم دونوں کا ہم خیال ہونا ضروری تھا۔ آپس کے تبادلہ خیال کے بعد اول خان نے اپنے 2 ماتحتوں کو دفتر میں طلب کیا اور ان کو بن ڈیوڈ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ اپنے ماتحتوں کو بریفنگ دینے کے بعد وہ دفتر سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں نے C9 کی مہم میں اپنی اپنی گاڑیاں استعمال کی تھیں۔ میں وہاں سے اول خان کے ساتھ اسٹیشن 4 آیا تھا۔ میری گاڑی اس کے آدمی لے آئے تھے۔ دفتر سے نکل کر ہم دونوں نے مصافحہ کیا اور اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راہ کے چاروں ایجنٹوں کے ساتھ بن ڈیوڈ کا قصہ بھی نمٹ جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا منظرنامہ یکایک خالی ہو گیا ہو۔ ان لوگوں میں سے چوپڑا آئی بی والوں کی تحویل میں رہ گیا تھا۔ ہماری کامیابیوں میں اس نے خاصا کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اگر وہ جلال کے اسٹاف کے سامنے لب کشائی نہ کرتا تو بھارت سے آئے ہوئے راہ کے ایجنٹوں کا جال توڑنا ممکن نہیں تھا۔ وہ مقامیوں کی صفوں میں رپوش رہ کر اپنے منصوبے پر کام کرتے رہتے۔ بن ڈیوڈ کے آئی مین کے روپ میں خاصے دنوں تک زیر زمین رہ کر کام کرتا رہا۔ اس دوران میں اس نے شی کے پرانے رابطوں کو بحال کرنے کی سر توڑ کوششیں جاری رکھی۔ شاید ہمیں کانوں کان بھی اس کی موجودگی کی خبر نہ ملتی، کیونکہ وہ اپنا دامن بچا کر شہر میں مکمل رازداری سے اپنا کام آگے بڑھا رہا تھا۔ یہ آئی مین کے ستاروں کی گردش تھی کہ چوپڑا اور جوشی کے چکر میں راجہ کا نام ہمارے سامنے آ گیا۔ اس وقت راجہ فون کی حد تک براہ راست بن سے رابطے میں تھا۔ اسٹیشن 4 کے نفسیاتی ماحول کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا اور یوں آئی مین کی کراچی میں موجودگی کا راز فاش ہو گیا۔ ابتدا میں ہمیں یہ شبہ ہوا تھا کہ وہ دوبارہ شی کے پرانے مقاصد کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کا طریقہ کار سامنے آنے کے بعد رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نے پرانے جرائم پیشہ افراد کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے محدود پیمانے پر ہیروئن کے لین دین کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ اس کا اصلی مشن مجھے ٹھکانے لگانے کا تھا۔ اگر ہم بروقت اس کی موجودگی سے باخبر نہ ہو گئے ہوتے تو وہ روپوش رہتے ہوئے میرے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ بن ڈیوڈ اور اس سے تعلق رکھنے والے سب لوگ ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے۔ ان میں سے صرف 2 باقی رہ گئے تھے جنہیں سفارتی اور محکمہ جاتی تحفظ حاصل تھا۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ تھا کہ بن کی موت کے بعد ٹام اور نک کون سی راہ اختیار کرنے والے تھے۔ وہ باضابطہ امریکی ایجنسیوں کے مقامی سربراہ تھے، لیکن میرے تجربات یہ بتاتے تھے کہ وہ لوگ اپنے ملک سے باہر نکلنے کے بعد کسی قانون یا ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے، ہر قیمت پر اپنا ہدف اور مقصد حاصل کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بارے میں ان کے ہاتھ ویسے بھی کھلے ہوئے تھے کیونکہ ان کی حکومت نے مجھے اپنا اشتہاری مجرم قرار دیا ہوا تھا۔ یہ ان کی کھلی دھونس اور دھاندلی تھی کہ انہوں نے اپنے مذموم عزائم کی راہ میں رکاوٹ بننے کے سبب مجھے یک طرفہ طور پر اشتہاری مجرم قرار دے دیا تھا۔ یونیورسٹی روڈ میں نے یہی سب سوچتے ہوئے طے کی۔ اول خان اپنے گھر کے لیے سیدھا نکلتا چلا گیا۔ میں بائیں طرف مڑ گیا۔ گھر پر تینوں جاگ رہے تھے اور بے چینی سے میری واپسی کے منتظر تھے۔ میں ابھی تک اس کوفت سے نجات حاصل نہیں کر سکی جو بن کی خودکشی کی خبر سننے سے ہوئی تھی۔ ویرا نے میرے بیٹھتے ہی اپنی پہلی شکایت داغ دی۔ مرنے والا مر جاتا ہے اور اپنی کہانیاں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کن مراحل سے گزرا ہے۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، اسے مرنا تھا، وہ مر گیا۔ تم یہاں بیٹھ کر اعتراض کر رہی ہو۔ میں نے اسٹیشن 4 پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فیصلہ کیا تھا۔ جسمانی شکست سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ بڑے زور آور جب شکست کا مزہ چکھتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔ اسے چند روز زندہ رہ کر اس ہار کا مزہ چکھنا چاہیے تھا۔ اس کا زندہ رہنا خطرناک ثابت ہوتا۔ یہ اچھا ہوا کہ پہلی فرصت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ سلطان شاہ بولا، ڈینی کے آنے تک تم میری ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کے آتے ہی تیور بدل لیے۔ ویرا نے اسے گور کر کہا، میں تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے تیزی سے جواب دیا، تمہاری
خودکشی والی بات سے اتفاق ظاہر کر رہا تھا۔ اگر وہ سسک سسک کر مزید چند روز اور جی لیتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وہ کوئی لوارث مجرم نہیں تھا، یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ اس کی پشت پر کون لوگ تھے۔ ویرا کو وہ جواب دے کر سلطان شاہ نے تائید طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری بات بالکل صحیح ہے، میں نے سارہ ہلا کر اس کی تائید کی۔ اسے ٹام اور نک نے C9 میں پہنچایا تھا۔ اپنے خاص اپریٹس کے ذریعے وہ ان سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ C9 سے خاموشی سے غائب ہو جاتا تو صبح ہونے سے پہلے وہ دونوں ایک امریکی شہری کے اغوا کو بنیاد بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ ہر طرف سے یکا یک اتنا دباؤ آ جاتا کہ پھر اسے مارنا ہمارے باس میں نہیں رہتا۔ ہنگامے اور دباؤ سے اب بھی جان نہیں بچے گی۔ یہ لوگ سیدھی سچی باتوں کا بھی اسکینڈل بنا دیتے ہیں۔ اب اس کی نوعیت دوسری ہوگی۔ میں نے خود ٹام کو بتایا تھا کہ بن میری قید میں ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش مل جائے گی۔ یہ بات وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بدترین احتجاج سے بھی کسی مردے میں دوبارہ جان نہیں پڑ سکتی۔ تو تمہیں یہ خطرہ تھا کہ اسے زندہ رکھا گیا تو پھر اسے رہا بھی کرنا پڑ جائے گا۔ یہ سامنے کی بات ہے، اس کی خودکشی بھی کسی نہ کسی مرحلے پر کام آئے گی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ تم خودکشی کرتے ہوئے اس کی تصویریں بھی بنا لیتے تو وہ ان کو نہ مانتے۔ مردے میں جان نہ ڈالنے والی بات درست ہے، مگر خودکشی کو قتل قرار دینا ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر بات پر تمہارے اندازوں کے مطابق غلطیاں کرتے چلے جائیں۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ایک بات تم نے مان لی، دوسری میں مانے لیتا ہوں۔ تمہارے چہرے پر کئی چوٹوں کے نشان نمایاں ہیں۔ کیا تم دروازے پر ہی اس سے بڑھ گئے تھے؟ اس کا بہت برا حشر ہوا تھا، ساری مار کٹائی ہاتھوں اور پیروں سے ہوتی رہی۔ میں نے کہا کسی ہتھیار کے استعمال کی نوبت نہیں آئی۔ غزالہ خاموشی کے ساتھ مجھے پر تشویش نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ چوٹوں کا ذکر سن کر بے چینی سے بولی، نیم گرم پانی سے منہ ہاتھ دھو لیں، یہ سب مردوں کا زیور ہے۔ ویرا نے مخل ہو کر اسے خاموش کر دیا، پھر مجھ سے بولی، یہ سب چھوڑو اور پوری کہانی سنا ڈالو۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہتھیاروں کے استعمال کے بغیر بن ڈیوڈ کا فتنہ کیسے ختم ہو گیا۔ آج کا دن ہی کچھ ایسا تھا، میں جاتے ہوئے بیم گن گھر پر چھوڑ گیا تھا، وہ آپ ڈریسنگ ٹیبل پر بھول گئے تھے، میں نے واپس دراز میں رکھ دی۔ اس کے نہ ہونے سے آپ کو دقت ہوئی ہوگی، غزالہ بولی۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اس وقت زندہ ہوں۔ ایک مرحلے پر اس نے مجھے گن پوائنٹ پر لے لیا تھا۔ اگر میری جامع تلاشی میں اسے بیم گن مل جاتی تو وہ مجھے بے دریغ شوٹ کر دیتا۔ بیم گن اس کے لیے اتنی اہم تھی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا، میرے دشمنوں میں سے شاید کوئی بھی میرے چہرے سے واقف نہیں ہے۔ وہ ایک نام اور آواز کے دشمن ہیں، یہ بات ان سب کو معلوم ہے۔ میں بیم گن پر قابض ہوں اور اسے ہر لمحے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ میرے پاس بیم گن برآمد نہ ہونے پر اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اب اس کی بیم گن تمہارے پاس ہوگی؟ سلطان شاہ نے پورے اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پورا بدن یکا یک سن ہو کر رہ گیا ہو۔ میری طرح بن کے پاس بھی بیم گن ہونی چاہیے تھی۔ اس نے اپنے ایک شکار پر بیم گن استعمال کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ شی کا کوئی آئی مین کراچی میں سرگرم ہو چکا ہے۔ وہ واردات رونما ہوتے ہی ہم نے اس کی تلاش کی مہم تیز کی تھی۔ اس پر غالب آنے کے بعد میں نے اس کی جامع تلاشی لی تھی۔ اول خان نے اس کے بریف کیس کا کفل کھولا تھا، لیکن ہمیں کہیں بیم گن نظر نہیں آئی تھی۔ حیرت اور صدمے کی بات یہ تھی کہ اس مقابلے کی گرمی میں ہم دونوں میں سے کسی کو بن کی بیم گن کا خیال نہیں آیا اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی سوال کیا۔ بن اپنے سیاہ کرتوتوں کے ساتھ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ہمیں یہ معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا کہ اس کی بیم گن کہاں تھی۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ ویرا نے مجھے ٹوکا۔ مجھے اپنی بیم گن یاد تھی، مگر میں اس کی بیم گن کو یکسر بھولا ہوا تھا۔ تو کیا ہوا، اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا ایک بریف کیس بھی ہمارے قبضے میں آیا تھا، اس میں بیم گن تھی اور نہ سلور آئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا،
رہا۔ یہ دونوں چیزیں بر وقت یاد آ جاتی تو ان کے بارے میں بن سے سختی سے باز پرس کی جا سکتی تھی۔ اگر اس کے پاس ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی تو یہ بات کسی حد تک قابل فہم ہے۔ ویرا نے بلا تردد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ گولڈن فارمیسی کی قریبی گلی میں آیا تھا تو میں نے اس کی ہتھیلی پر چمکتی ہوئی سلور آئی خود دیکھی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا، ضرور دیکھی ہوگی، ہر آئی مین ان دونوں چیزوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ شیعہ میں روایتی طور پر یہی دو چیزیں اختیار اور طاقت کی علامت ہیں۔ پھر وہ کہاں گئیں؟ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ شیعہ کا آئی مین خود مختار ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ بن نے ایک سے زائد مواقع پر بیم گن استعمال کر کے کراچی میں اپنی موجودگی کا بانڈا پھوڑ دیا تھا۔ ہم اتنی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی لمحے پکڑا جا سکتا تھا۔ اسے بچانے کے لیے ٹام یا نک یا دونوں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ خود مختار نہیں رہا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ مدت کے لیے وہ امریکی قونصل خانے میں ناگزیر رہا تھا۔ وہاں اس کی آئی مین والی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ وہ پناہ گزین ہو گیا تھا۔ امریکہ کی بادشاہ گر ایجنسیوں کے نمائندوں نے دونوں چیزیں اس سے واپس لے لیں۔ یہ تمہارا قیاس ہے، حقیقت اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ گرما گرمی میں ہم اس اہم سوال کو فراموش کر گئے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں، حقیقت ہے، ویرا نے زور دے کر کہا۔ شی کو میں تم سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ طاقت اور اختیار کی علامتوں کی واپسی کو تم بن کی معذولی بھی سمجھ سکتے ہو۔ شی میں کم از کم 2 بار ایسا ہوا تھا کہ پہلے آئی مین سے نشانیاں واپس لی گئیں اور پھر خاموشی سے انہیں راہ سے ہٹا دیا گیا۔ شی کے بارے میں تم سے بات کرنے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم اپنی اتھارٹی کے بارے میں بلند و بانگ دعوے کرنے لگتی ہو۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، خرابی نہیں، یہ میری مجبوری ہے کہ میں بہت کچھ جانتی ہوں اور اسے بتانے میں کبھی نہیں جھجکتی۔ اس وقت ہم سب کے لیے ڈینی کو برا بھلا کہنے کا بہترین موقع تھا۔ اہم مواقع پر ناگزیر باتوں کو بھول جانے کی خلش بہت بری ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات بھی میرے ذہن میں سر ابھار رہی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں ابھی تمہیں اور کیا سوچے گا۔ سلطان شاہ بڑبڑایا۔ بات کچھ واضح ہو رہی ہے۔ ویرا نے سلطان شاہ کی بات پر دھیان دیے بغیر پرخیال انداز میں کہا، بن مسلسل بھاگ رہا تھا۔ وہ خود کو بچائے رکھنے کی کوششوں میں ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اپنے آقاؤں کے لیے اس کا وجود بہت ضروری تھا۔ اس ضرورت کے ادراک میں انہوں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی۔ فالکن ہاؤس سے فرار کے بعد اسے قونصل خانے میں پناہ دینا تباہ کن تھا۔ وہ آخر تک اس بات سے انکار کرتے رہے کیونکہ انہیں اپنی سفارتی ساکھ عزیز تھی۔ ایک مجرم کا وہاں سے برآمد ہونا شرمناک ثابت ہو سکتا تھا۔ بن ان کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ اس سے سلور آئی اور بیم گن واپس لے لی گئیں۔ بن اس کا مطلب جانتا تھا۔ اس کے مربیوں نے اس کے سر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسے قونصل خانے کی محفوظ ترین عمارت سے نکال کر C9 میں 2 چوکیداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ اپنی اس تذلیل سے دل برداشتہ ہو گیا۔ اس نے تم سے ہارنے کے نتیجے میں خودکشی نہیں کی۔ اس کے بڑوں کی سرد مہری نے اس کے دل میں ایسی موت کی خواہش پیدا کی تھی۔ C9 میں تم سے لڑتے ہوئے وہ جیت جاتا، تب بھی شاید اپنی کن پٹی پر خود گولی مار لیتا۔ افسروں کی کھلی بے وفائی کے بعد اس کا زندہ رہنا بے سود تھا۔ ویرا کی اس تھیوری میں وزن تھا۔ وہ شی کے اندرونی طریقہ کار کے بارے میں غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ بن نے اپریٹس پر ٹام سے بات کرتے ہوئے شکوہ کیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کے بدترین لمحات میں اسے گڈ لک کہہ رہا تھا۔ اس وقت بن کی آواز میں بلا کا کرب تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کے رویے کی تبدیلی کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیا تھا۔ شروع سے آخر تک وہ وہی سب کہتا رہا جو اسے پڑھایا گیا تھا۔ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ کٹر یہودی تھا۔ اپنے انجام پر دل شکستہ ہونے کے باوجود اس کے نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح سمت میں سوچ رہی ہو، مگر تمہاری یہ باتیں میرے ذہن سے یہ بات نہیں کھرج سکتی کہ آج میں نے شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا، دماغ میں آئی ہوئی بات آسانی سے نہیں نکلتی۔ خوشگوار نتائج خود بخود اس کا ازالہ کر دیتے ہیں۔ تم یہ سوچ کر خوش کیوں
کیوں نہیں ہوتے کہ آج تم نے آخر کار بن ڈیوڈ جیسے افرید کو بہت آسانی سے مار لیا؟ وہ تمہیں مارنے کا ہدف لے کر آیا تھا، اب تابوت میں بند ہو کر امریکہ جائے گا۔ ہم سب ایسی بے فکری سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہ رات یوں ہی گزار دی جائے گی۔ غزالہ نے چونک کر کہا، ہاں اب تم اپنی کہانی شروع کر دو، ہمیں کچھ دیر کے لیے سونا بھی ہے۔ ویرا کچھ خدا کا خوف کرو، سلطان شاہ نے ملامت امیز لہجے میں کہا، ایسا نہ ہو کہ تم سونے کے لیے لیٹو تو پھر لیٹی ہی رہ جاؤ۔ ہم کسی خیمے میں نہیں، کنکریٹ کے گھر میں ہیں۔ بلیک کیٹس آئے تو ہمیں بے خبر نہیں پائیں گے۔ یہ آج پتا چلا کہ تم سوتے میں بھی باخبر رہتی ہو۔ سلطان شاہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، اپنی کہانی سناؤ۔ ویرا فضا میں ہاتھ لہرا کر بولی، آج یہ کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے۔ سلطان شاہ بھی زبانی شوخی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ وہ بھی میری کتھا سننے کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے انہیں اپنے تجربے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی آپ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ پوری تفصیل سننے کے بعد غزالہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، خطرات سے کھیلے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تم کس خطرے کی بات کر رہی ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ یوں انجان بننے کی کوشش نہ کرو، ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ غزالہ کس خطرے کی بات کر رہی ہے۔ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ اچانک غزالہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم کو یہی اعتراض ہے نا کہ ایس ٹی ایف کے تجربے کار کمانڈوز کے ہوتے ہوئے ڈینی کو کمانڈ ڈال کر دوسری منزل پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے میرے دل کی بات پڑھ لی، غزالہ نے کہا۔ ایسے کاموں کے لیے مشق ضروری ہوتی ہے۔ اس وقت عمارت میں گھسنے کا وہی ایک راستہ تھا۔ زینوں کا رخ کرنے والے پر بن جہنم کا دانہ کھول سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص اندر گھس جاتا تو زینے زیادہ دیر تک مخدوش نہیں رہ سکتے تھے۔ سلطان شاہ بھی ان دونوں کا ہم نوا بن گیا۔ میں نے کسی ہنگامی فیصلے کے تحت وہ قدم نہیں اٹھایا تھا۔ میرے ذہن میں کسی حد تک C9 کا اندرونی نقشہ بن چکا تھا۔ محدود رقبے پر بنی ہوئی وہ عمارت میرے اندازے سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی۔ کوئی اور اندر گیا ہوتا تو ہماری بازی الٹ بھی سکتی تھی۔ الٹ کیا سکتی تھی؟ الٹ ہی گئی تھی۔ اس نے تمہیں گن پوائنٹ پر لے کر ایس ٹی ایف والوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ ویرا بولی، میں کسی کو اپنی غلطی کا ایندھن بنانا پسند نہیں کرتا۔ وہ میرا سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ میں نے اول خان کو پہلے سے قائل کر لیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر کمانڈ میں استعمال کروں گا۔ اس نے بھی مشق اور پیشہ ورانہ تجربے پر زور دیا تھا، مگر بعد میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب یہ بحث بعد از وقت ہے۔ ڈینی کی کوئی بات سمجھانا شاید دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ویرا نے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ ان لوگوں کے درمیان بیٹھ کر پوری کارگزاری کا جائزہ لینے کے بعد دل کو طمانینت کا ایک عجیب سا احساس ملتا تھا۔ اس مذاکرے یا مباحثے میں جہاں مثبت پہلو سامنے آتے تھے، وہاں ایک دوسرے کے مجموعی تجربات کی روشنی میں خامیاں بھی سامنے آتی تھیں۔ ویرا نے کمانڈ والا موضوع ترک کر دیا تھا، لیکن C9 کا تصادم ایک بڑا مقابلہ تھا۔ ہم چاروں پوری سرگرمی کے ساتھ اس کے سارے پہلوؤں پر بات کرتے رہے۔ ویرا کی یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ سلور آئی اور بیم گن کی واپسی سے بن کو اپنی معزولی کا علم ہو چکا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی C9 میں منتقلی نے پوری کر دی۔ وہ دل شکستہ ضرور ہو گیا تھا، مگر اس نے زندہ رہنے کے لیے پوری قوت سے لڑنے کی لگن کو خیر بات نہیں کہا تھا۔ اس نے بہت جم کر نامساعد حالات کا مقابلہ کیا اور ایک بار بازی اپنے حق میں پلٹنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ میری آڑ میں C9 سے زندہ اور سلامت فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم سب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ہار کی صورت میں اس نے خاموشی سے موت کو گلے لگا کر بہت سے فتنوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ گٹھ جوڑ بہت ٹیڑھا اور چشم کشا تھا۔ اس میں ہر وہ حریف شامل تھا جو کسی نہ کسی بنا پر مسلمانوں سے پرخاش رکھتا تھا۔ پاکستان اور پاکستانیوں سے بھارت والوں کی نفرت
कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इनके सफारतकारों से राह के नुमाइंदे तक इस साजिश में शरीक थे। अमरीकियों को अपने मफादात अजीज थे। वो अपने खुफिया मकासद के हसूल के लिए इस मुल्क को ज़िक पहुंचाने का कोई मौका हाथ से नहीं गंवाते थे। तीसरी तरफ यहूदी थे जो हर मुसलमान के दुश्मन थे। इनकी भरपूर नुमाइंदगी बिन डेविड ने अपने सर ली हुई थी। ओह, 1:30 बज रहा है, अब मुझे सोना चाहिए। वीरा अपनी रेस्ट वॉच पर एक निगाह डालकर अचानक उठ गई। गजाला ने इस तबसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा और मैंने वीरा की तायद में सर हिलाकर महफिल बिखर गई और मैं गजाला के साथ अपनी ख्वाबगाह में चला गया। वीरा की बातें जरा कड़वी कसैली होती हैं मगर वो आपकी दुश्मन नहीं। खैर हुआ है। कमरे के तखलिए में गजाला ने अपना सर मेरे सीने पर टिकाकर बोझल सी आवाज में कहा, इस वक्त तुम्हें इसकी हमायत करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से पूछा, आपने C9 में घुसने का फैसला करके बड़ी गलती की थी। खुदा का शुक्र है कि आपको कोई गजांद नहीं पहुंची, लेकिन हमेशा किस्मत इस तरह साथ नहीं देती। आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। इसने सर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और अपनी नरमो नाजुक उंगलियों से मेरे चेहरे की जरबात को टटोलने लगी। ये मामूली चोटें हैं, तुम्हारे जादुई लम्स से 2-4 रोज में दब जाएंगी। इनके बारे में तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। बस दिन में 2-4 बार इन्हें होले होले सहला दिया करो। वो मुस्कुराती हुई मुझसे अलग हट गई। अब आप डेटोल से जख्मों को साफ करके गर्म पानी से धो लें, फिर मैं इस्त्री से सिंकाई कर दूंगी, बहुत आराम आएगा। तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो। ये चोटें ऐसी नहीं हैं कि इनकी परवाह की जाए। मेरी जवान जिल्द को अभी इस्त्री की जरूरत नहीं है। इस्त्री से नहीं, मैं इस्त्री से तौलिया गर्म करके सिंकाई करूंगी। मैं जो कह रही हूँ वो कर लें। वो मुसर हो गई। यहूदी साफ सुथरे होते हैं। बिन डेविड के लगाए गए जख्मों में जहर नहीं होगा। मैं डेटोल इस्तेमाल नहीं करूंगा। गुसल खाने में वो मेरे सर पर सवार हुई तो मुझे सख्त मौकफ इख्तियार करना पड़ गया, वरना इस वक्त मैं खुद भी इसकी वालहाना तीमारदारी से लुत्फ अंदोज होने का फैसला कर चुका था। मुंह हाथ धोकर मैंने कपड़े तब्दील किए जो C9 के मुकाबले में गंदे और दागदार हो चुके थे। गजाला ने इस्त्री लगाकर अपने काम का आगाज कर दिया। कमरे का माहौल बहुत पुरसुकून और आरामदेह था। फिर मुझे गजाला के रूप में एक सच्ची और शौहर परस्त बीवी मिली हुई थी जो मेरी हर खिदमत के लिए कमर बस्ता रहती थी। कमरे की धीमी रोशनी में हम दोनों सुबह के 4 बजे तक बातें करते रहे। इस दौरान में मुझे एक बार ब्लैक कैट्स का ख्याल आया था, फिर मैंने इन्हें फरामोश कर दिया। बाहर अव्वल खान के एक स्ट्राइक यूनिट के कमांडोज की मौजूदगी में वो दोनों हमारे खिलाफ जमकर कार्रवाई करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इनके खतरे पर गौर करने से ये अंदाजा हो रहा था कि इन हालात में वो भागते भागते कोई इकदाम कर सकते थे। इससे ज्यादा का हौसला इन्हें महंगा पड़ सकता था। सुबह सवेरे आंख लगने की वजह से देर में जागा। मैं तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा था कि जलाल अनबार्द हुआ। मैंने मुश्किल से रात काटी है। बिन का मामला इतना अहम था कि मैं इसे फोन तक महदूद नहीं कर सकता था, इसलिए मैं खुद यहाँ दौड़ा चला आया। इस बारे में तुम बेखबर तो नहीं रहे होगे? मैंने मुस्कुराकर पूछा। मैंने स्टेशन 4 से फोन कर दिया था। बेखबर नहीं था तो बहुत ज्यादा बाखबर भी नहीं था, इसने मोहतात सा जवाब दिया। अपने आदमियों से मुझे ये इतला मिल गई थी कि रात को STF वाले C9 से किसी को निकाल ले जाने में कामयाब हो गए थे। रात के 2 बजे इसी इलाके में एक मैदान से एक सफेद फार्म की लाश मिली जिसे बिन डेविड के नाम से पहचान लिया गया। तुमने स्टेशन 4 से इसे वहां पहुंचा दिया। अब देखो इसकी खुदकशी का क्या बनता है। इसकी शिनाख्त का नाखुशगवार फरीजा किसने अंजाम दिया? मैंने हैरत से पूछा। C9 के चौकीदार इसका नाम तो नहीं बता सकते थे। मेरे आदमी दूसरों के काम में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, दूर रहकर वो जो कुछ मालूम कर लेते हैं मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। तुम्हें सब कुछ मालूम है, असल वाकयात भी इतने ही हैं। ज़ेबे दास्तान के लिए जो चाहो बढ़ा लो। वहाँ आंसू गैस के गोलों और दस्ती बमों का भी तबादला हुआ था। जलाल ने तायद चाही। बिन शायद पागल हो गया था। अव्वल खान के आदमियों ने C9 पर
فائرنگ کی تو وہ دستی بموں کے استعمال پر اتر آیا۔ اسے اندھا اور بے بس کرنے کے لیے ان لوگوں نے عمارت میں آنسو گیس کے گولے پھینکے تھے۔ تنہا ہونے کے باوجود اس نے بہت جم کر تم لوگوں کا مقابلہ کیا۔ جلال نے حیرت ظاہر کی۔ B52 فالکن ہاؤس نشیمن اور پھر اپنے کونسل خانے کی محفوظ عمارتوں میں سے یکا یک C9 میں پہنچنے کے بعد وہ خود کو بے یارو مددگار تصور کر رہا ہوگا۔ رات کو ہم یہی باتیں کر رہے تھے، میں نے اسے بتایا۔ ٹام اور نک اسے یہاں لانے والے تھے۔ انہوں نے کونسل خانے کے اطراف میں غیر معمولی نقل و حرکت سے گھبرا کر بن ڈیوڈ کو مرنے سے پہلے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اسے آئی مین کے منصب سے معزول کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد موت ہی اس کا مقدر بن سکتی تھی۔ میرے آخری فکرے اس کی سمجھ میں نہیں آ سکے۔ بات واضح کرنے کے لیے مجھے ویرا کی کہی ہوئی بہت سی باتیں دہرانی پڑی اور آخرکار وہ ویرا کے نظریے کا قائل ہو گیا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس جیسا تندخو اور مغرور آدمی یکا یک خودکشی کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا۔ اب اس کی ناگہانی موت کا سوگ منانے نہ بیٹھ جانا۔ میں نے خوش دلی سے کہا اسے مرنا تھا، وہ مر گیا۔ ہم نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کر لی، اب ہمیں کچھ اور بھی سوچنا چاہیے۔ بین کی موت سے مسائل ختم نہیں ہوئے۔ مجھے فضا میں نئی مشکلات کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاید تم بلیک کیٹس کی طرف سے پریشان ہو، اس نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں کسی کی طرف سے پریشان نہیں ہوں۔ بعض اوقات متعدد مسائل اس طرح یکجا ہو کر سر اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت سے کہیں زیادہ بڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب مجھے یکسوئی سے سوچنے کا موقع ملا ہے تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے افواہوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ہوا بنا دیا ہے۔ ابھی تک کہیں سے ان افواہوں کی تصدیق نہیں ہوئی اور ہم نے یہ بھی فرض کر لیا ہے کہ ان میں سے ایک مرد اور دوسری عورت ہے۔ میرے اس بے لاگ تبصرے پر جلال سٹ پٹا کر رہ گیا۔ تم مجھ پر فٹ کر رہے ہو۔ جہانگیر کے گھر جانے والی لڑکی کا ذکر سن کر میں نے کہا تھا کہ گال پر تیل والی لڑکی دیوی نامی ایجنٹ ہو سکتی ہے۔ ہم سب بھی انسان ہیں اور ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ہم سے غلطیاں نہ ہوں تو ہمیں انسان کون کہے گا؟ دو ہاتھوں اور دو پیروں والی مخلوق کو انسان کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ ویرا نے اپنے کمرے سے برآمد ہوتے ہوئے اونچی آواز میں دخل اندازی کی۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ ویرا کی بلند بانگ آواز سن کر سلطان شاہ کا اپنے کمرے سے برآمد ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ اپنے بیان کی روشنی میں تم اپنے بزرگوں کو بندروں اور گوریلوں کا ہم نسل قرار دے کر آخر ان بے زبان جانوروں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہی ہو؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔